یہ شاید سب سے بدقسمت لڑکی تھی جو جس کپڑوں میں اپنے گھر میں موجود تھی اسی کپڑوں میں دلہن بن کر آ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے ایک بڑی گرجدار اور بھاری آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ اے لڑکی، یہیں رک جاؤ، میں تمہیں اپنے بیٹے کے کمرے میں جانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتی۔ اجازت تو کیا، تمہیں وہاں پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چودرائن پیچھے کھڑی اس کو گھور رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو میرے بیٹے کی بیوی بالکل مت سمجھنا، تمہارے اور ہمارے رتبے میں بڑا فرق ہے۔ تم یہاں ایک ونی بن کر آئی ہو اور ہمیشہ نوکرانی بن کر رہو گی۔ میرے بیٹے کی بیوی بن کر رہنے کا سوچنا بھی مت۔ چودرائن نے پھر سے گرجدار آواز میں اپنی نئی نویلی بہو کو کہا، جو کہ ونی بن کر اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ ونی لفظ کیا ہے؟ ونی اصل میں ایک رسم تھا جو کہ تقریباً پنجاب کے علاقوں میں ابھی تک کچھ قبائل میں موجود ہے۔ اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کروانے کے لیے جو گروہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کو اپنی لڑکی صلح کے طور پر دینی ہوتی ہے، چاہے اس لڑکی کی عمر 10 سال ہو یا پھر 18 سال۔ مریم بھی اپنے باپ کے جرم میں ونی بن کر گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی بیوی بن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ مریم اپنی ساس کو کچھ کہہ پاتی، چودرائن نے اس کے بالوں سے پکڑا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ مریم سوچنے لگی کہ شاید غصے کی وجہ سے یہ مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں نہیں جانے دے رہی، شاید کسی اور کمرے میں مجھے رہنے کے لیے جگہ دے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا جب چودرائن نے اس کو پکڑ کر سیہن سے بھی دھکا دے کر نکال دیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر موسم بہت ابر آلود ہو رہا تھا، سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور رات بھی بہت ہو رہی تھی۔ مریم نے سوچا کہ میں اتنی سردی میں بغیر کسی چادر کے کیسے رہوں گی۔ اسے خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ایک رات پہلے شہزادیوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی اور دوسری رات اسے رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ کونے میں سسک سسک کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو مل کر خود کو گرم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس چند ہی لمحے گزرے کہ دسمبر کی سردیوں نے اس کے جسم کو جکڑ دیا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح الارم نے احتشام کی آنکھیں کھولی اور جب اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو خود سے کہنے لگا کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے، لہٰذا جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی سے اٹھا اور چادر اٹھائی اور مسجد کی طرف جانے کے لیے جیسے ہی وہ صحن کے دروازے پر پہنچا تو وہ بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو حویلی کا بڑا دروازہ تو بند کر دیا جاتا تھا لیکن صحن کا دروازہ دن رات بھر کھلا رہتا۔ اس دن صحن کا دروازہ بند دیکھ کر احتشام حیرت میں پڑ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید کوئی وجہ ہوگی، لہٰذا اماں جی نے دروازہ بند کروا دیا ہوگا۔ لیکن جب اس نے صحن کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحن کے بالکل دروازے پر کے باہر ایک لڑکی جو کہ ٹھٹر کر زمین پر اکٹھی ہوئی پڑی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں اپنے سینے سے لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے احتشام تو پیچھے ہٹا کہ یہ کون ہے، لیکن جب اس نے اس لڑکی کے چہرے سے بال ہٹا کر دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے خود سے کہا کہ جس لڑکی کو میں کل ہی نکاح کر کے لایا میں اسے ہی بھول گیا۔ یہ بات تو احتشام بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ایک زبردستی کے رشتے میں بنی ہے اور وہ بھی ونی بن کر آئی ہے، لہٰذا اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو خود سے کہنے لگا کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بے شک یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے لیکن میری بیوی تو ہے، ایک انسان تو ہے۔ اس نے اس لڑکی کو اٹھایا جیسے وہ ٹھٹر کر برف بن گئی ہو اور اندر لے گیا
اور پھر اپنے کمرے میں لے جانے لگا تو اچانک سے چودرائن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پیچھے سے گرجدار آواز احتشام کے کانوں میں پڑی۔ تم اس لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اماں جی، یہ میری بیوی ہے اور پتہ نہیں رات کو کیسے باہر رہ گئی۔ اب اس کا جسم اتنا تپ رہا ہے جیسے انگارے نکل رہے ہوں۔ لگتا ہے کہ سردی کی وجہ سے اس کو سخت بخار ہے۔ یہ باہر کیسے رہ گئی؟ تو چودرائن نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا تم یہی چاہتے تھے کہ میں اس لڑکی کو تیرے کمرے میں بھیج دیتی یا خود اس کو اپنے سینے سے لگا کر سوتی؟ میں نے ہی اس کو رات کو دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور یہ یہاں ونی بن کر آئی اور تم اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کر جا رہے ہو۔ اس کو باہر سلا دو۔ یہ سن کر احتشام نے کہا، امی جان، آپ انتقام کے بدلے میں اتنی زیادہ آگے نہ بڑھیں کہ انسانیت ہی بھول جائیں۔ آپ بھائی کے قتل ہونے سے پہلے تو بالکل ایسی نہیں تھیں۔ بھائی کے جانے کے بعد آپ بالکل تبدیل ہو گئیں۔ آپ تو اس علاقے کی سب سے بڑی رحم دل چودرائن مانی جاتی تھیں۔ آخر آپ کو ایسا کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ چودرائن کے دل پر اپنے بیٹے کی باتوں کا کچھ اثر ہوتا، چودرائن نے کہا، تمہیں کچھ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کو باہر چھوڑ دو۔ میں کسی نوکرانی کو کہہ دیتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی چائے وغیرہ بنا لے گی۔ احتشام نے کہا، اماں جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انتقام بعد میں اور انسانیت پہلے۔ احتشام اپنی بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ مریم سردی سے ٹھٹر کر بالکل سکڑ چکی تھی۔ احتشام نے اس پر ایک گرم کمبل ڈالا اور فوراً سے نوکرانی کو آواز دی، ارے چھوٹی، جلدی کوئی گرم دودھ کا پیالہ لے یا چائے لے آؤ اور اس کے ساتھ کچھ گولیاں وغیرہ بھی لے آنا تاکہ اس کا کچھ بخار کم ہو۔ نہیں، میں ایسا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو کال ہی کر دیتا ہوں۔ اس کو بخار بہت تیز ہو رہا ہے، کہیں یہ گولیاں اس کی مزید طبیعت نہ بگاڑ دیں۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کر چودرائن حیران ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنے گھر میں ونی بنا کر اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے آئی ہے، چودرائن کا دوسرا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ اتنی ہمدردی دکھا رہا تھا۔ چودرائن غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ماں کو اس طرح غصے سے جاتے ہوئے دیکھ کر احتشام صاحب بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی اور اس لڑکی کے گھر والے میرے بھائی کے قاتل ہیں۔ لیکن پھر احتشام اور مریم کے آڑ میں انسانیت آ جاتی تھی۔ احتشام پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کے پیچھے اس کے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ اتنے میں نوکرانی، جس کو وہ پیار سے چھوٹی کہتے تھے، گرم پانی کا پیالہ اور چائے کا کپ لے کر آ گئی اور اس نے ایک ہاتھ میں گولیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ احتشام نے ان سے وہ سب چیزیں لیتے ہوئے میز پر رکھ دیے اور چھوٹی کو کہا کہ میں مریم کو سہارا دوں گا اور تم اسے چائے پلانا۔ چاند لمحے گزرے اور جب دوبارہ چودرائن بے چینی کی وجہ سے دوبارہ اپنے احتشام کے کمرے میں آئی تو جب اس نے اس لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے ہاتھوں دیکھا تو وہ مزید غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور پھر انگاری بھری آنکھوں سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر احتشام نے چھوٹی کو کہا، تم یہ چائے مریم کو پلاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر مریم کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کا غم منا رہی تھی۔ اسے مریم کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مریم جو ابھی مشکل سے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، جو ان کے گھر کا سکون تھی، جو ان کے گھر کی رونق تھی، وہ ایک ہی دن میں اپنے گھر سے دشمنوں کے گھر میں چلی جائے گی۔ وہ مریم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں اشفاق احمد صاحب کمرے میں آئے اور اپنی بیوی کو یعنی کہ مریم کی ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میری بیٹی نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو بلی نہیں چڑھنے کے لیے وہاں چھوڑوں گا، تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلد مریم کو لے آؤں گا۔ اور پھر اشفاق احمد صاحب
ایک ہفتہ پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کر کے تڑپنے لگے۔ اس دن دھوپ بہت سخت نکلی ہوئی تھی اور مریم نے اپنے باپ کو کہا، بابا جان، آپ ہر روز بازار جاتے ہیں لیکن آپ مجھے خود کبھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے ہو تو میں اپنا عبایا پہن لیتی ہوں، اس سے میں محفوظ بھی رہوں گی اور میں بازار سے کچھ چیزیں بھی خرید لوں گی۔ تو یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے مریم کو کہا، بیٹا آج سے پہلے تم نے جو چیز بھی کہی کیا میں نے وہ تمہیں نہیں لا کر دی؟ مریم نے کہا، پاپا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں خود ہی سب چیزیں دیکھ کر خریدنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر مریم کی ماں نے بھی اصرار کرنا شروع کر دیا کہ مریم ضد کر رہی ہے تو تم اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ اشفاق احمد صاحب منع کر پاتے، مریم نے پھر سے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم مریم کو عبایا پہناؤ، میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب نے گاڑی نکالی اور مریم کو بازار لے گیا۔ اشفاق احمد صاحب بھی اپنے گاؤں کا نامور انسان تھا۔ بے شک وہ رتبے میں چودھریوں کے خاندان سے کم تھا، لیکن اس کے پاس بھی بہت سی زمینیں تھی، اچھی گاڑی تھی، اچھا گھر تھا، اور اس کی مریم بیٹی اکلوتی بیٹی تھی جسے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ مریم اشفاق احمد صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اس دن بھی اشفاق احمد صاحب اپنی بیٹی کو گاؤں سے شہر کی طرف لے گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دن ان کے لیے ایک کون سی قیامت لے کر آنے والا ہے۔ جب اشفاق احمد صاحب شہر پہنچے تو شہر کے ماحول اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر مریم بڑی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بازار نہیں گئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو ساتھ دیکھ کر مریم بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اتنے میں اچانک مریم کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جس پر خوبصورت کھلونے لگے ہوئے تھے۔ مریم کی عمر تو 18 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا دل بچوں والا تھا۔ اس نے اشفاق احمد صاحب کو کہا، بابا جان، آپ گاڑی اس ٹھیلے والے کی طرف لے کر جائیں، میں نے وہاں سے کچھ کھلونے خریدنے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ صبح صبح اپنی زمینوں کی طرف نکل جاتے ہیں، امی جان سارا دن گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے اور میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور امی تو مجھے زیادہ وقت سہیلیوں کے پاس بھی نہیں گزارنے دیتی۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے گاڑی ٹھیلے کی طرف موڑ دی، گاڑی کو ایک طرف لگا دیا اور مریم کو ٹھیلے والے کے پاس لے گیا۔ مریم کو جو جو کھلونا پسند آ رہا تھا وہ اس کو اٹھاتی جا رہی تھی۔ اتنے میں اشفاق احمد صاحب کی نظر ایک غریب بھکاری پر پڑی جس کو ایک پولیس والا بری طرح مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اشفاق احمد صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ آخر اس غریب بھکاری نے اس پولیس والے کا کیا بگاڑا ہے، آخر یہ اس کو اتنا کیوں مار رہا ہے۔ لہذا اس نے مریم کو کہا کہ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب جب اس بھکاری کے قریب پہنچے تو پولیس والا اسے اچھی طرح دھو کر وہاں سے جا رہا تھا۔ اشفاق احمد صاحب نے اس بوڑھے بھکاری کو اٹھایا اور سہارا دیتے ہوئے ایک طرف بٹھا دیا اور پوچھا، بزرگو، یہ پولیس والا آپ کو کیوں مار رہا تھا؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بوڑھے بھکاری نے کہا، بیٹا سارا دن روڈ کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں لیکن کوئی بھی بھیک نہیں دیتا، اسی وجہ سے ہمیں مجبوری میں لوگوں کی گاڑیوں کے آگے آ کر ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ مجبوری میں رک کر ہمیں کچھ بھیک دے دیں۔ بس پولیس والے نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بری طرح مارنے لگا۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو اس سے پہلے کبھی پولیس والے نے روکا تھا؟ اس نے کہا، بیٹا یہ پولیس والا تو مجھے ہر روز ہی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ روڈ کے بالکل اوپر نہ آیا جایا کرو، کبھی کوئی گاڑی والا آپ کو کچل دے گا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ رک کر تمہیں بھیک دے، لیکن حضور میں کیا کرتا، مجبوری میں مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج اس پولیس والے کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے پیٹ ڈالا۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے کہا،
حضور غلطی تو اس کی بھی نہیں ہے، ان کی بھی تو ڈیوٹی ہے، اور دوسری طرف تمہاری جان کو بھی تو خطرہ ہوتا ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی تمہیں مار رہا تھا، لیکن اسے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ سخت الفاظ کا استعمال کر کے بھی تمہیں سمجھا سکتا تھا۔ چلو اس کو چھوڑو۔ اب اشفاق احمد صاحب نے اپنی جیب سے 5,000 والا نوٹ نکالا اور بوڑھے بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، حضور آج آپ یہ رقم لے کر اپنے گھر چلے جائیے اور جا کر اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، آگے کا اللہ مالک ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ اشفاق احمد صاحب کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اشفاق ادھر جب مریم ٹھیلے والے کے پاس کھلونے خرید رہی تھی تو اتنے میں ایک نوجوان نے آ کر مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے خوبصورت حسینہ، تمہیں تو چوڑیاں خریدنی چاہیے، کیونکہ تیرے گوری گوری کلائیوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں کتنی جچیں گی، اور تم ہو کے کھلونے خرید رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چوڑیاں پہناتا ہوں۔ یہ سن کر مریم نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کے منہ پر جاڑ دیا اور کہا، اے بدتمیز، میرا ہاتھ چھوڑو، تم کون ہو؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میں تمہارے ہی گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہوں۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں اشفاق احمد صاحب بھی آ گئے، اور جب اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ایک نوجوان کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور اس نے آ کر پھر سے ایک تھپڑ اس کو جاڑ دیا اور کہا، تم میری بیٹی کو ہاتھ چھوڑو۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تو اشفاق احمد صاحب نے کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم چودھری کے عیاش اور بد کردار بیٹے ہو۔ تمہاری بری حرکات کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لہذا تم میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آگے سے وہ نوجوان کہنے لگا، اے اشفاق احمد، تم ہم چودھریوں کے خاندان کو نہیں جانتے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تمہاری یہ بیٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور میں اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک سفید پوش انسان کی نوجوان بیٹی کو تم کھڑے بازار میں ذلیل کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں عزت سے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر چودھری کے بیٹے کو سخت غصہ آیا، اور اس نے اپنے جیب سے خنجر نکال لیا، اور وہ خنجر اشفاق احمد صاحب کو مارنے ہی والا تھا کہ اتنے میں اشفاق احمد صاحب نے اس کے بازو کو پکڑ لیا اور ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی چپکلش کسی کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے خاموشی چھا گئی۔ اشفاق احمد صاحب کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا دیکھ کر مریم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن پھر اس نے جب دیکھا کہ چاقو اس کے باپ کو نہیں لگا بلکہ اس عیاش لڑکے کے سینے میں لگ گیا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ چودھری کا بیٹا اسی وقت زمین پر گر گیا اور تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مریم بے ہوش ہو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر موجود تھی، اور اس کی آنکھ کھلتے ہی اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ گاؤں میں ایک بہت بڑی پنچایت لگنے والی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں فیصلے پنچایت کرتی ہے، اور پنچایت بے شک میرے باپ کے حق میں فیصلہ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ چودھری بڑے طاقتور ہیں۔ لہٰذا جب اشفاق احمد صاحب کو گاؤں کے کچھ لوگ پنچایت میں بلانے کے لیے آئے تو مریم نے بھی ساتھ جانے کی ضد کر لی اور کہا، بابا جان، میں وہاں جا کر گواہی دوں گی۔ اس سہارے اشفاق احمد صاحب اپنی بیٹی کو بھی پنچایت میں لے گیا۔ ایک طرف چودھرائن اپنے بیٹے کو احتشام صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، اور دوسری طرف کچھ گاؤں والے اور اشفاق احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پنچایت کے سرداروں نے دونوں گروہوں سے بیانات سنے اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ بے شک اس نوجوان نے اشفاق احمد صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور لیکن اشفاق احمد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرتے، نہ کہ چھوٹے چودھری کو قتل کر دیتے۔ لہذا یا تو چھوٹے چودھری کے قتل کے جرم میں اسے اپنی جان دینی ہوگی، یا پھر اپنی بیٹی کا رشتہ، کیونکہ چودھرائن نے فیصلے سے پہلے ہی
پنچایت کے سردار کو کہہ دیا تھا کہ میں اس ظالم شخص کی جان لے کر اسے ایک ہی لمحے میں نہیں مارنا چاہتی، بلکہ اس کی کمسن بیٹی کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر اس کو اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح تڑپا تڑپا کر رکھوں گی، اور اسی طرح میں اپنے بیٹے کا بدلہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوں گی۔ جیسے ہی اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیٹے کے رشتے کی بات سنی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور کہا، نہیں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مریم نے بلند آواز میں کہا، میں ونی بننے کے لیے تیار ہوں، میں چودھرائن کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر چودھرائن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ اب قاضی صاحب کو بلایا گیا اور اسی وقت ہی اشفاق احمد صاحب کی کمسن بیٹی کا نکاح احتشام کے ساتھ کرا دیا گیا۔ احتشام صاحب شہر سے باہر رہتے تھے اور کچھ پیچھے زمینات اس کا بھائی سنبھالتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور جب اس کے بھائی کا قتل ہوا تو اسے بتایا گیا، اور وہ اپنے بھائی کے قتل ہونے کے بعد ہی اپنے گاؤں پہنچا تھا۔ اب اسے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا، حالانکہ وہ تو مریم کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی مریم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اب چودھرائن کی شرط پر احتشام صاحب کا نکاح اشفاق احمد کی بیٹی مریم سے کر دیا گیا، اور پنچایت ہی سے احتشام کی ماں اپنے بیٹے کی قاتل کی بیٹی کو لے کر اپنی حویلی چلی گئی۔ اور جب اشفاق احمد صاحب اپنے گھر پہنچے تو اس کی بیگم نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیوی کو کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی تو میں بھی اس کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دوں گا۔ ادھر احتشام اپنی ماں کے کمرے سے نکلا تو دروازے پر ایک ملازم اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زمینوں کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب اس کے بھائی کی جانے کے بعد ساری زمینوں کی دیکھ بھال اسے ہی کرنی تھی۔ اسے مریم کا خیال بالکل نہ آیا۔ اب شام کو جیسے ہی احتشام واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مریم اس کے بستر پر اسی کی جگہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے بال پڑے ہوئے تھے، اور احتشام اپنی نئی نویلی دلہن کو، جو کہ اس کے گھر میں ونی بن کر آئی تھی، کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مریم کی آنکھ کھل گئی، اور جب اس نے احتشام کو اتنے غور سے خود کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شرما گئی اور اپنے سر پر دوپٹہ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں، میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ مریم کو یقین ہو چکا تھا کہ بے شک چودھرائن کا گھر بڑا ہی ظالم ہے، لیکن احتشام بڑا ہی رحم دل ہے۔ اسے یقین تھا کہ احتشام اسے کبھی بھی ظلم کی بھیت نہیں چڑھنے دے گا۔ اس گھر میں اسے ایک نئی امید نے جینے پر مجبور کیا تھا، اور وہ پر امید تھی کہ احتشام کی رحم دل ہے، کیونکہ چھوٹی نے احتشام کے جانے کے بعد مریم کو بتایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک چودھرائن اپنے بیٹے کے غصے کی وجہ سے تم سے انتقام لے رہی ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے سائیں احتشام سائیں بڑے ہی رحم دل انسان ہیں۔ وہ ہمیشہ غریب کسانوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن چودھری کا چھوٹا بیٹا بڑا ظالم انسان تھا، اور اس کی بیوی بھی اسی فطرت کی مالک ہے۔ چودھری جب زندہ تھا تو وہ اپنے نوکروں کو جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا۔ کبھی اس نے کسی نوکر کی عزت نہیں کی تھی، لیکن احتشام سائیں ہمیشہ نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نوکروں میں اور خود میں فرق نہیں کیا تھا۔ یہ ساری بات یاد کر کے مریم احتشام کو دیکھے جا رہی تھی، اور احتشام بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر مریم میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں احتشام نے خاموشی توڑی اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ادھر چودھرائن نے اپنے بیٹے کی آنے کی آواز تو سن لی، لیکن اس کا بیٹا
اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا تو اس نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا کہ احتشام تو حویلی میں واپس آ گیا ہے، لیکن کہاں گیا ہے؟ تو جب چھوٹی ملازمہ نے بتایا کہ وہ تو اپنے کمرے میں چلے گئے، تو یہ سن کر چودرائن سخت غصے میں آ گئی کہ جس لڑکی کو میں نے ونی بنا کر لائی، جس سے میں اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں، میرا بیٹا ابھی سے ہی اس کا اتنا قریب جا رہا ہے، یہ اپنے بھائی کا انتقام اس سے کیسے لے گا؟ لگتا ہے کہ یہ اس کو بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ چودرائن غصے میں کچن میں گئی اور ایک خنجر اٹھا کر احتشام کے کمرے کے دروازے پر آ گئی، اور ناک کے بغیر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ احتشام مریم کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر پہن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چودرائن کو مزید غصہ آ گیا اور اس نے خنجر اٹھا کر مریم پر حملہ کر دیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی احتشام کی نظر اپنی ماں پر نہ پڑتی تو وہ خنجر مریم کے سینے میں گھونپ دیا جاتا، لیکن بر وقت احتشام نے اپنی ماں کے ہاتھ کو روکا اور کہا، امی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اس خنجر کو پھینک دیں، آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا کروں گا۔ تو یہ سن کر چودرائن نے کہا، جس لڑکی کو میں ونی بنا کر لائی، جس لڑکی کو میں اپنے بیٹے کی قاتل سمجھتی ہوں، تم اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر پہن رہے ہو، کل تم اس کے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے اور میرے بیٹے کا انتقام کہاں جائے گا؟ تم اپنے بھائی کا انتقام فراموش کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنے بھائی کو جواب نہیں دو گے کہ تم نے اس کے جانے کے بعد اس کا انتقام نہیں لیا؟ تو یہ سن کر احتشام نے دل میں سوچا کہ امی کو بتائے کہ اس دن میرے ہی بھائی کی غلطی تھی اور مریم کے پاپا کی غلطی نہیں تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ میرے ان الفاظ کا اس کی ماں کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی، لہذا وہ یہ سب کہتے ہوئے خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی ماں کو کہا، آپ یہ خنجر پھینک دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کا انتقام ضرور لوں گا اور تمہارے جگرے کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر مریم، جو کہ احتشام کے کندھے کو پکڑ کر پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ احتشام کی یہ بات اس کے دماغ میں کھٹک گئی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کا انتقام ضرور لوں گا۔ مریم سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہمدردی دکھا کر کہیں یہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے میرے بابا کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ مجھے اب اس گھر میں کسی پر یقین نہیں آ رہا۔ جب چودرائن کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس نے خنجر پیچھے ہٹا لیا اور احتشام اپنی ماں کو لے کر اپنے کمرے سے چلا گیا، اور ان دونوں کے جاتے ہی مریم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اسے وہیں نیند آ گئی اور کب صبح ہو گئی۔ جب اس نے فجر کی اذان سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے اتنی جلدی نیند کیسے آ گئی، اور وہ سوچنے لگی کہ میری وجہ سے احتشام کو شاید باہر یا لانچ میں سونا پڑا ہوگا، یا پھر وہ مہمانوں کے کمرے میں سوئے ہوں گے۔ مجھے کیا پتا تھا، کیونکہ میں تو اس ڈر سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی کہ احتشام کے جانے کے بعد اس کی ماں پھر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اب مریم نے دروازہ کھولا تو باہر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی چودرائن کے کمرے کے قریب گئی تو اندر سے احتشام اور اس کی ماں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے باپ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مریم کو مزید شک ہونے لگا کہ آخر یہ دونوں ماں بیٹا کیا سوچ رہی ہیں، اور آخر یہ میرے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے الفاظ کی وجہ سے مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا یقین ہو گیا کہ جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے میرے بابا کے خلاف ہو رہی ہے۔ ادھر اشفاق احمد صاحب صبح سویرے نماز پڑھ کے گھر لوٹے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک رسی اور ایک کالی چادر اٹھا کر دو۔ یہ سن کر اشفاق احمد کی بیوی نے کہا، تم نے رسی کا اور چادر کا کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں مریم کو واپس لے کر آؤں گا۔ تو یہ سن کر اشفاق احمد صاحب کی بیوی نے کہا، کیا تم مریم کو اس رسی سے باندھ کر آؤ گے یا پھر اس چادر میں لپیٹ کر؟ کیا وہ بچی ہے؟ تو اشفاق احمد صاحب نے کہا، تم بھی کتنی بھولی ہو، میں یہ چادر لپیٹ کر رسی کے ذریعے حویلی میں داخل ہو جاؤں گا
اور اپنی مریم کو وہاں سے لے آؤں گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب کی بیوی نے کہا، نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اگر چودھرائن نے تمہیں دیکھ لیا یا پھر تمہارے ہی داماد نے تمہیں حویلی کے اندر دیکھ لیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کے بھائی کو مرے ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں، ابھی ان کا زخم تازہ ہے، اور جب وہ اپنے بھائی کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، میرا احتشام ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اس حویلی میں سب سے مختلف ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں رحم دلی دیکھی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں مریم کے لیے محبت دیکھی تھی، اور وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو اشفاق احمد صاحب کی بیوی نے کہا، بے شک وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس حویلی میں صرف چودھرائن کا حکم چلتا ہے، اور اگر چودھرائن کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی کہ تم مریم کو وہاں سے لے جانے آئے ہو تو وہ تمہیں وہاں زندہ نہیں چھوڑے گی، اور تم مریم کے لیے اور پریشانی پیدا کر دو گے۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب نے کہا، نہیں، اب میں رک نہیں سکتا، میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں رہنے دے سکتا، اس نے میری خاطر قربانی دی اور میں یہاں گیدڑ بن کر اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ وہ یہ سب باتیں غصے میں کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اشفاق احمد صاحب چونک گئے کہ اتنی صبح سویرے، ابھی اندھیرا تھا، دروازے پر کون آ گیا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ چودھرائن کی حویلی سے ایک ملازم آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اشفاق احمد صاحب نے جلدی جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ آخر تم ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ میری بیٹی تو ٹھیک ہے۔ اس ملازم نے کہا، ہاں ہاں، تمہاری بیٹی ٹھیک ہے، اور احتشام صاحب نے تمہیں گاؤں کے فلاں پرانے کھنڈر کے قریب ملنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر اشفاق احمد سوچنے لگ گیا کہ آخر میرا داماد کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں کئی سوالات آنے لگے، اور اس نے رسی اور وہ چادر وہیں پر پھینک دی اور گاڑی کی چابی لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر صبح سویرے احتشام نے اپنی ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور حویلی سے نکل گیا۔ مریم کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ اپنی ماں کے ساتھ صبح سویرے کہاں جا رہا ہے۔ وہ بڑی حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں چھوٹی، جو کہ ان کے گھر کی ملازمہ تھی، اس کو چائے دینے کے لیے آئی، چونکہ چھوٹی بھی مریم کے دکھ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ لہٰذا اس نے مریم کو بتایا کہ تم یہاں سکون سے بیٹھی ہو اور احتشام صاحب اپنی ماں کو لے کر پرانے کھنڈر کے قریب تمہارے باپ سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ اور ہاں، جب احتشام صاحب وہاں جانے لگے تو اس نے اپنی جیب میں ایک خنجر بھی رکھ لیا تھا۔ یہ سن کر مریم کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مریم نے کہا، تم مجھے کیوں پہلے نہیں بتایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے پہلے دیر ہو جائے، مجھے ابھی جانا ہوگا، ورنہ میرے جانے سے پہلے بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر چھوٹی نے کہا، کھنڈر بہت دور ہے اور احتشام صاحب گاڑی سے وہاں جا رہے ہیں، یقیناً تمہارے بابا بھی اس جگہ پر گاڑی پر آئیں گے، لیکن اگر تم پیدل جاؤ گی تو تمہارے جانے تک احتشام اپنا کام تمام کر چکا ہوگا۔ یہ سن کر مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جو اس کے ساتھ اتنی ہمدردی دکھا رہا تھا، جو اس کے لیے اپنی ماں سے لڑ رہا تھا، جو انسان اپنے بھائی کا خون اس کے لیے بھول گیا تھا، وہ انسان اس کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ مریم کو احتشام سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ اتنے میں چھوٹی ملازمہ نے کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، تم اپنے بابا کی جان بچا سکتی ہو۔ مریم نے کہا، وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ۔ تو چھوٹی نے کہا کہ استبل میں ایک گھوڑی ہے اور وہ بڑی شریف ہے، تم اس گھوڑی پر سوار ہو جاؤ اور احتشام کے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے باپ کو خبر کر دو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، ورنہ تمہارا باپ مارا جائے گا۔ مریم نے نہ دیکھا نہ تو وہ سیدھا استبل کے اندر دوڑتی ہوئی گئی۔ اس نے وہ گھوڑی کھولی اور اس پر سوار ہو گئی، لیکن یہ سب کرتے ہوئے مریم کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ اس کھنڈر کے قریب پہنچی تو اسے ایک زوردار چیخنے کی آواز سنائی دی۔ مریم کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور جب وہ گھوڑی سے اتر کر کھنڈر کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ احتشام اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، اور احتشام کے ہاتھ میں خنجر تھا جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔
اور زمین پر اس کا باپ اشفاق احمد صاحب گرا پڑا ہوا تھا، اور احتشام اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اپنے بھائی کا انتقام لے کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اور دیکھو تمہارے سامنے میں نے کیسے بے دردی سے اپنے بھائی کے قاتل کو مار دیا ہے۔ یہ دیکھ کر مریم نے احتشام کو کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کیا میرے باپ نے تمہارے بھائی کو قتل کیا؟ اس کے بدلے میں غنی بن کر تمہارے ساتھ آئی۔ اب تم نے قبائل کے رواج کو توڑا ہے، لہذا گاؤں والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر چودھرائن نے کہا، ہم کسی کو کچھ جواب دے نہیں، تمہارے باپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، لہذا میرے بیٹے نے بھی تیرے باپ کو قتل کیا، اسی طرح اب میرے جگرے کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر مریم اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی، اور احتشام اور چودھرائن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ گئیں۔ چونکہ مریم گاڑی اچھی طرح چلانا جانتی تھی، لہٰذا مریم نے بڑی مشکل سے اپنے باپ کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی، لیکن اب اس کا بچنا ناممکن تھا۔ مریم اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر یقین کر چکی تھی کہ جس طرح اس نے میرے بابا پر اچانک وار کیا، اب میرے بابا کا بچنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کو ہسپتال لے جا رہی تھی۔ جب چودھرائن اپنے گھر پہنچی تو چاند ہی لمحے گزرے کہ اچانک حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب احتشام اپنی حویلی کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے کھڑے تھے۔ احتشام نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں شور کر رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ جب پنچایت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہارے بھائی کے خون کے بدلے میں اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیٹی کو غنی کر دیا تھا، اور اس کی خواہش بھی تمہاری ماں نے کی تھی، تو پھر آخر تم نے احتشام صاحب پر حملہ کیوں کیا تھا؟ لہذا تم نے قبائل کے رسم و رواج کو توڑا ہے، ہمارے گاؤں کے رسم و رواج کو توڑا ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ احتشام بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ تو ہر لمحے زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہم جیسا سوچ رہے تھے ویسا بالکل نہیں ہوا، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہے اور سارے کا سارا گاؤں ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہماری حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں بھی پنچایت میں بیٹھ کر پنچایت کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا، اور پنچایت کا فیصلہ یہی ہوگا، یا تمہیں اشفاق احمد صاحب کے خون کے بدلے میں اپنی بہن بنی کر دوں، یا پھر اپنی جان دینی پڑے گی۔ چونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، لہٰذا اب پنچایت میری پھانسی کی سزا کا تعین کرے گی۔ یہ سن کر چودھرائن ایک لمحے کے لیے تڑپ گئی، کیونکہ ایک بیٹے کو پہلے ہی کھو چکی تھی، اور اپنے بیٹے کے انتقام کے بدلے میں شاید اسے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھونا پڑے گا۔ یہ سن کر چودھرائن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، پنچایت ایسے کیسے تمہیں پھانسی کی سزا دے سکتی ہے؟ تو احتشام نے کہا، امی جان، میں مرنا نہیں چاہتا، میرے بڑے خواب ہیں، میں جینا چاہتا ہوں، میں اپنے گاؤں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیں۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر چودھرائن کے بھی پیروں تلے زمین نکل رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی اور کہا، اے گاؤں والو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشفاق احمد نے میرے بیٹے کو قتل کیا، اور میرے بیٹے نے اس کو قتل کیا، کون سا فیصلہ پنچایت کرے گی؟ تو گاؤں کا ایک بزرگ بولا، چودھری صاحب نے خود ہی پنچایت بنائی تھی، اور اتنے سالوں سے پنچایت کے فیصلے ہی اس گاؤں میں ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی پنچایت کے فیصلے مانتا ہے، اور جو بھی پنچایت کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، لہذا اب تمہیں پنچایت کا فیصلہ بھگتنا ہوگا۔ ہم اشفاق احمد صاحب کو انصاف دے کر رہیں گے، لہذا اگر کل تم پنچایت میں اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آئی تو سب گاؤں والے آ کر حویلی پر حملہ کر دیں گے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس وقت نہ ہی تمہارا بیٹا بچے گا، نہ ہی یہ حویلی، نہ ہی تمہارا مال دولت، نہ ہی تم۔ یہ سن کر چودھرائن کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اب اس نے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح اشفاق احمد نے میری بیٹی کے خون کے بدلے میں اپنی بیٹی کو غنی کر دیا تھا، تو مجھے اس فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر میں اپنے غصے کو قابو میں رکھتی تو آج مجھے اپنا دوسرا بیٹا کبھی نہ کھونا پڑتا۔ اب اگلی صبح
चौधराइन अपने बेटे को लेकर पंचायत में पहुंच गई। पंचायत लग चुकी थी, सारा गांव इकट्ठा था। अब एक तरफ सारा गांव, एक तरफ सिर्फ चौधराइन अपने बेटे के साथ। उससे पहले जब भी फैसले हुआ करते थे, अक्सर गांव चौधराइन के साथ होता था, लेकिन उस दिन चौधराइन के साथ अपने बेटे के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर चौधराइन बहुत डर गई कि जब फैसले से पहले हमारे साथ कोई नहीं है, तो फिर फैसले के बाद हमारी कौन मदद करेगा। मैं अपने बेटे को अपने हाथों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। पंचायत के सामने तमाम दलाइल रखे गए और पंचायत के सरदार ने फैसला किया कि अशफाक अहमद साहब के खून के बदले में एहतशाम को या तो वनी देनी होगी या फिर फांसी को कबूल करना होगा। चूंकि चौधराइन की कोई बेटी नहीं है और बेटी के अलावा किसी की वनी काबिल कबूल नहीं, लिहाजा एहतशाम, जो कि चौधरी साहब का सबसे बड़ा फर्जंद है, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा और ये पंचायत का आखिरी फैसला है। ये सुनकर चौधराइन रोने पीटने लग गई और पंचायत के सरदार के सामने हाथ जोड़ने लग गई। खुदा के लिए मेरे बेटे को माफ कर दें, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे फांसी दे दो, क्योंकि मैंने ही इस बात पर मजबूर किया था। तो सरदार ने कहा, नहीं, जिसने कत्ल किया था उसे ही फांसी की सजा होगी। अब चौधराइन की हालत देखने के काबिल थी। सब लोग चौधराइन को देखकर तौबा तौबा कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर बड़ा गरूर था। और उस दिन पंचायत का फैसला सुनने के बाद चौधराइन का सारा गरूर मट्टी में मिलकर राख हो गया था। वो चौधराइन जो जमीन पर चलती थी तो उसे की नजर हमेशा आसमान पर होती थी। उस दिन अपने बेटे को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर चौधराइन जमीन पर घुटनों के बल गिरी पड़ी थी। एहतशाम अपनी मौत का परवाना सुनकर कांप रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्या हो गया। वो अपने फैसले पर पछता रहा था। अब फांसी घाट तैयार किया गया और सब गांव वाले इकट्ठे हो गए और एहतशाम को फांसी घाट पर चढ़ाया गया। अब जैसे ही एहतशाम के गले में फांसी का फंदा डाला गया और उसके मुंह पर कपड़ा डाला गया, तो चौधराइन तड़पने लगी और सब गाँव वालों के सामने हाथ जोड़ने लगी। ऐ लोगो, मेरी मदद करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगी। मेरा गरूर खाक भी मिल गया है। मैं अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। ये सुनकर सब गाँव वाले चौधराइन की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ अभी तक अशफाक अहमद साहब अस्पताल में मौत की कशमकश में थे। माहिर से माहिर डॉक्टर अंदर और जा रहे थे, लेकिन कोई डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहा था। मरियम बाहर खड़ी अपने बाबा के लिए दुआएं कर रही थी और इधर गांव में एहतशाम को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। तो अचानक एक गांव का आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, अशफाक अहमद साहब बच गए हैं और उसने एहतशाम साहब को माफ कर दिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और फिर फांसी रोक दी गई। थोड़ी देर गुजरी, डॉक्टर साहब ने मरियम को कहा कि तुम्हारे बाबा की जान को कोई खतरा नहीं, तुम अपने बाबा से मिल सकती हो। ये सुनकर मरियम को यकीन हो आ रहा था कि क्या मेरे बाबा बच गए हैं, लेकिन इस बात की मरियम को खबर मिल चुकी थी कि तुम्हारे शौहर को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। और उसकी फांसी पर चढ़ने की खबर सुनकर मरियम को बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। वो इस बात का सोच रही थी कि काश मैं इसको अपनी आंखों से फांसी पर चढ़ता हुआ देखती, क्योंकि इसके मासूम चेहरे के पीछे एक जालिम चेहरा छुपा हुआ था। जब मरियम अपने बाबा से कमरे के अंदर गई, तो देखकर अपने बाबा के सीने से लिपट गई और कहा, बाबा जान, तुम्हारे कातिल को, तुम्हारे मुजरिम को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये सुनकर अशफाक अहमद साहब ने कहा, बेटी, अस्पताल में गांव में मौजूद किसी भी आदमी के हाथों पंचायत को पैगाम पहुंचाओ कि अशफाक अहमद साहब बच गए हैं और एहतशाम की फांसी रोक दी जाए और मैं उसको माफ करता हूँ। ये सुनकर मरियम ने कहा, बाबा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस आदमी ने आपकी जान लेने की कोशिश की, आप उसको माफ कर रहे हैं? वो तो कातिल है, उसने आपको खंजर मारा है। एहतशाम को तुम कभी माफ ना करना। ये सुनकर इशफाक अहमद साहब ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वैसा करो, उसके बाद मैं तुम्हें असल हकीकत बताता हूँ। में अशफाक अहमद साहब ने एक गांव के नौजवान को कहा कि तुम जाकर ये पैगाम पंचायत पहुंचा दो। वो नौजवान उसी वक्त रवाना हुआ और आकर पंचायत में ये पैगाम पहुंचाया कि अशफाक अहमद साहब की जान बच गई है
اور اس نے احتشام سائیں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سن کر چودھرائن چونک گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چودھرائن جو زمین پر پڑی ہوئی تھی، جس میں اندر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، وہ ایک لمحے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دوسری طرف مریم نے اپنے باپ کو کہا، بابا جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اشفاق احمد صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا، مریم، احتشام میرا قاتل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اور میرا ایک منصوبہ تھا، کیونکہ احتشام اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ چودھرائن کبھی بھی مجھ سے انتقام لیے بغیر نہیں رہ بیٹھے گی اور اس وقت تک تمہیں بھی اس حویلی میں چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ لہٰذا احتشام نے مجھے اس رات بلایا اور میرے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بنایا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ تمہیں ایک ایسی جگہ خنجر ماروں گا جہاں تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا، اور میری ماں کو یقین ہو جائے گا۔ اور احتشام کے ہی لوگوں نے جا کر گاؤں میں لوگوں کو بھڑکایا کہ اشفاق احمد کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور پنچایت کے ہاتھوں اپنی ہی خود کو پھانسی دلوانا یہ احتشام کے منصوبے میں شامل تھا۔ احتشام اپنی ماں کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی ماں سیدھے طریقے سے کبھی نہیں مانے گی، اس لیے اس نے یہ منصوبہ تشکیل دیا، اور اس دن اس نے اپنی ماں کے سامنے مجھ پر حملہ کیا۔ اور جب اس بات کی خبر گاؤں کے لوگوں کو چلی تو وہ ڈنڈے سوٹے لے کر حویلی کے باہر پہنچ گئے اور پنچایت کا مطالبہ کرنے لگے، اور پنچایت میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو چودھرائن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بیٹے کو پہلے ہی کھو چکی تھی اور دوسرا بھی اب اس کی آنکھوں کے سامنے پھانسی پر چڑھنے والا تھا۔ یہ سن کر مریم سوچنے لگی کہ بابا جس کو میں قاتل سمجھ رہی تھی، جس کو میری غلطی میں غلط سمجھ رہی تھی، وہ گنہگار نہیں تھا۔ اب وہ نفرت جو چند لمحے پہلے مریم اپنی باتوں سے نکال رہی تھی، وہ اب اس کی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اتنے میں گاؤں کا ایک آدمی کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ چودھرائن اور اس کا بیٹا آپ کے کمرے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اشفاق احمد صاحب اپنے بستر پر اٹھ بیٹھے۔ چودھرائن نے آتے ہی اشفاق احمد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ چودھرائن جو اشفاق احمد صاحب کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، لیکن جب اس کے بیٹے کو پھانسی دی جانے لگی اور جب اشفاق احمد صاحب نے معاف کر دیا، تو اب اشفاق احمد صاحب چودھرائن کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، اور اس نے اشفاق احمد صاحب سے وعدہ کیا کہ میں مریم کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہاری بیٹی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اور اس بات کا بھی مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اگر اس دن میرا بیٹا تمہاری بیٹی کا بھرے بازار کے اندر ہاتھ نہ پکڑتا اور وہ تمہاری بیٹی پر خنجر نہ تانتا تو شاید تم اس کو کچھ نہ کہتے، اور اسی طرح یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ اور اسی طرح چودھرائن اپنی بہو کو ہسپتال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلی گئی، اور اسی طرح احتشام کے کلمندی نے اس کی ماں کو ایک بہت بڑے سانیے سے بچا لیا، اور اسی طرح مریم کی زندگی جو کہ چند لمحے پہلے اسے جہنم لگ رہی تھی، اس کے لیے جنت بن چکی تھی۔